أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم اربعین نووی کے اس بابرکت سلسلے میں حدیث نمبر 19 کو دیکھیں گے. ایک طویل حدیث ہے تو ہاف آج دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. باقی جو نصف ہے وہ اگلی کلاس میں دیکھیں گے. ویسے بہت آسان ہے. میں ایک دفعہ اگر اس کو پڑھوں گی اور تھوڑا سا ایکسپلین کروں گی تو بہت آسان لگے گی آپ کو. اور ایسی حدیث ہے کہ قابل تعریف. ایسے تو ہر حدیث ہے لیکن کچھ احادیث مبارکہ کے انسان کی اس کو پڑھنے کے بعد جاننے کے بعد بے اختیار تعریف کے کلمات نکلتے ہیں کہ کتنی فائدے مند ہے ہمارے لیے ڈیلی بیسس پہ. جو ہمارے اخلاقیات ہیں، معاملات ہیں، یہ آپ دیکھیے گا کہ کتنے معاملات کو یہ ہمارے کور کر رہی ہے. تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب ایسی حدیث جو زیادہ تر معاملات ہمارے ڈیلی بیسس پہ ہونے والے ان کو کور کرتی ہے. کچھ تو ہے نا جو کبھی کبھار ہمارا ان سے واسطہ پڑتا ہے ان معاملات سے، تو وہ ان کے بارے میں بھی ظاہر ہے ہمیں جاننا ضروری ہے، پتہ چلتا ہے، خوشی ہوتی ہے. لیکن یہ جو ہر روز جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، پھر اس میں کچھ اور باتیں ہیں میں انشاءاللہ تعالی یہ آپ سے شیئر کروں گی. باقی اس میں تقدیر اور توکل علی اللہ اس کا ذکر ملے گا آپ کو. اس کو شروع کرنے سے پہلے دو تین باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. یہ حضرت یہ جو ابن عباس جنہیں کہا جاتا ہے، عبداللہ ان کا نام تھا، انہیں ابن عباس بھی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے بیٹے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو تب یہ ہارڈلی 13-14 میں بھی 14-15 سال کے اس طرح سے ہوں گے. تو یہ راوی ہیں اس حدیث کے. انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے یہ جو باتیں انہیں سکھائیں، تو اس وقت یہ اس سے بھی چھوٹے ہوں گے، مے بی کوئی 12 سال کے، 13 سال کے، تو ٹین ایجر. اب یہ دیکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹین ایجر کو کیا بتا رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں. تو ہم اپنے ٹین ایجر کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں. ہمارے تو وہ بیبیز ہی ہوتے ہیں، حرج کوئی نہیں، ہوتے تو بیبیز ہی ہیں، لیکن آپ ان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیجیے. آپ دین سے جڑیں گی نا، قرآن مجید سے اور حدیث سے، تو آپ کو اندازہ ہوگا ہم اپنے بچوں کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. نہیں ابھی چھوٹا ہے، اس کو یہ چیز سمجھ نہیں آئے گی، اس کو ابھی یہ چیز نہیں پڑھاتی، ابھی وہ بھی چھوڑ دیں، یہ بھی نہ یاد کروائیں، ابھی چھوٹا ہے. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، 3-3 سال کے بچوں سے شروع ہو جاتے تھے ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں سلف، حفظ کرنا، حفظ کر چکے ہوتے تھے، احادیث یاد ہوتی تھی. امام بخاری کو ذرا پڑھیے گا کبھی، کس طرح وہ 7 یا 8 سال کے تھے، اور بعض کہتے ہیں 70,000، بعض کہتے ہیں 1 لاکھ سے زیادہ انہیں احادیث پورے اس کے راویوں کے ناموں کے ساتھ اور ان راویوں کی بھی ہسٹری پتا تھی، اور متن بھی صحیح صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یہ سب یاد تھی. آپ اپنے استادوں کی بھی کریکشن کیا کرتے تھے پڑھاتے ہوئے، وہ بھی بعض دفعہ بھول جاتے تھے، انہیں بھی مغالطہ ہو جاتا تھا. تو یہ اللہ کا دیا ہوا علم ہوتا ہے. ہاں کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ ذہن اس طرح اس راستے میں دیا ہوتا ہے، لیکن آپ اس طرح بھی نہ سوچیں کہ جی بالکل ہم یا ہمارے بچے کچھ بھی نہیں کر سکتے، بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ نیت تو کیجئے. آج ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے، کس طرح مدد آتی ہے. تو بچوں کو اچھی باتیں، میچور باتیں دینی پوائنٹ آف ویو سے بالکل شیئر کیا کیجئے. اور پھر انداز کتنا خوبصورت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے دنیا کی باتیں بھی ایک دو ہوگی ہوں گی، حال چال پوچھ لیا ہوگا کوئی ادھر ادھر کا، کسی کی کوئی پسند کی بات کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مینرز، ایتھکس اتنے خوبصورت ہوا کرتے تھے. کسی بچے سے ملتے تھے، جیسے حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں بھی پتا چلتا ہے، یا اور بھی کسی بچے سے ملتے تھے، اس کے کوئی پیٹ اگر اس نے رکھا ہوا ہے تو اس کے بارے میں پوچھتے تھے تمہارے اس پیٹ کا کیا حال ہے. تو بچے سے اس کے لیول پر آ کے بات بھی کیا کرتے تھے، اور ساتھ دینی پوائنٹ آف ویو سے. تو بچہ اتنا میچور ہوتا ہے، بچے میں یہ طلب بھی ہوتی ہے، بچہ جاننا بھی چاہتا ہے، لیکن ہم بتاتے ہی نہیں ہیں. ہم بچے کو بتاتے ہیں کہ تمہارے جو ددیال والے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، تمہارے دادا دادو، تمہاری پھپھو پھپھو پہ تو ہم بچے مذاق ہمارے سامنے کرتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں، بچوں کو انکریج کرتے ہیں. اور اپنے شوہر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ تمہارے والد ایک اچھے انسان نہیں ہیں، انہوں نے مجھ پہ یہ ظلم کیے ہیں. آپ کی باتیں سب ٹھیک ہوں گی لیکن یہ باتیں بچوں سے کرنے والی نہیں.
بچوں سے کیا باتیں کرنی چاہیے آج کی احادیث، اس حدیث مبارکہ سے سیکھیے، اپنے آپ کو بدلیے۔ میں شروع کرتی ہوں، میں نے اس کا جتنا ترجمے میں نظر آ رہا ہے بس اتنا حصہ سلیکٹ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابی عباس عبداللہ بن عباس، تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں پر اللہ تعالیٰ دونوں سے راضی ہو، بیٹے بھی اور ان کے جو والد حضرت عباس چچا تھے وہ بھی، قولا فرمایا، کنتو خلف النبی، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا۔ بعض کہتے ہیں اونٹنی پہ پیچھے بیٹھے تھے، بعض کہتے ہیں نہیں ویسے پیچھے کہیں کھڑے تھے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یومن، ایک دن، فقولا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام، اے لڑکے۔ اچھا، عربی میں لڑکے کے لیے نا آپ نے دیکھا ہوگا کہیں ولد کا لفظ ہے، کہیں غلام کا، بہت زیادہ الفاظ ہیں عربی میں۔ چھوٹے بچے، چھوٹے لڑکے کے لیے اور ہوتا ہے، ذرا سا بڑا ہے اور ہے، ٹین ایجر ہے تو اور ہے، اور بڑا ہو گیا تو اس کے نام بدلتے جاتے ہیں۔ تو یہ تقریباً یہ ٹین ایجر والا جو ہے نا یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے، یا غلام ہوں اے لڑکے، اور بھی فرق ہے اس میں۔ انی اعلمو کا کلمات، بے شک یقیناً میں تجھے چند کلمات کی تعلیم دیتا ہوں۔ اب بچے کو الرٹ کیا کہ جیسے ہوتا ہے نا، آؤ بیٹے میں تمہیں کچھ خاص باتیں بتاتا ہوں۔ تو پہلے تو اس بچے کی ایج دیکھیے، اس سے کیا باتیں ہونے جا رہی ہیں، اسے مد نظر رکھیے۔ پھر انداز دیکھیے کہ بچے کو دلچسپی پیدا ہو اور وہ انٹرسٹ لے اور الرٹ ہو جائے کہ بہت خاص باتیں آنے والی ہیں۔ احفظ، یہ پھر زوئے کے نیچے، زو کے نیچے زیر ملانے کے لیے دیا، احفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر، یحفظ کا، وہ تیری حفاظت کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں ابھی ذکر کرتی ہوں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ احفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر، تجدہ تجاہک، تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ اذا سألت، جب تو سوال کرے، فاسأل اللہ، تو اللہ تعالیٰ سے، جب تو مانگے تو اللہ تعالیٰ سے مانگ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اور جب تو مدد طلب کرے یا کر، فَاسْتَعِن بِاللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کر۔ مختصر سا میں ان چیزوں کا بتا دیتی ہوں، پھر تھوڑا سا پی ڈی ایف میں دیکھ لیتے ہیں اس کے یہ حفاظت کرنے سے کیا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر، اس سے مراد ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے کوئی اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرے، اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود، اللہ تعالیٰ کی ڈوز اینڈ ڈونٹس، جس چیز کا حکم دیا ہے اس پہ عمل کرو، جس سے منع کیا ہے رک جاؤ۔ جو ایسا کرے گا، یہ ٹین ایجر بچے کو بتایا جا رہا ہے، یا فض کا، یا فض کا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کس طرح سے کرے گا؟ جب کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے رکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اچھا کام کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی برائی سے رکتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تو اس کی حفاظت کرتے ہیں نا۔ تو وہ کیسے کرتے ہیں وہ میں بھی بتاتی ہوں۔ اس سے پہلے میں یہ بتاتی چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ توبہ آیت نمبر 112، اور وہ جو اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور سورہ قاف آیت نمبر 32 میں، یہ وہ ہے جس کا تو وعدہ دیے جاتے ہو ہر رجوع کرنے والے، حفاظت کرنے والے کے لیے۔ تو قرآن مجید میں اس چیز کا آپ کو ذکر ملتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے حفاظت کرنے والے۔ اور بعض نے یہ کہا کہ اپنے گناہوں کا دھیان رکھنے والا، اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً پلٹ آنے والا۔ خیر، اب اللہ تعالیٰ کس طرح دھیان رکھے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں نا سورۃ البقرہ میں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ بندے کا دھیان کیسے رکھتے ہیں؟ دنیا میں بھی رکھتے ہیں، آخرت میں بھی رکھیں گے۔ دنیا میں کیسے رکھتے ہیں؟ اس کو عافیت بخشتے ہیں، اس کو اور اس کے گھر والوں کو، اس کے مال میں، اولاد میں، گھر والوں میں، اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے اس کو عافیت دیتے ہیں۔ عافیت میں سب کچھ آ جاتا ہے، صحت، سکون، امن، عزت، جو کچھ آپ کو چاہیے نا وہ سب عافیت میں آ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتے ایسے مقرر کر دیتے ہیں، سورۃ الرعد سے ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن مجید میں، اس کے لیے باری باری حفاظت کے لیے آنے والے ہیں یہ فرشتے، اس کے آگے اور اس کے پیچھے جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس طرح سے فزیکل حفاظت بھی ہوتی ہے،
आफियत रखी जाती है, उसको गुनाहों से बचने में मदद मिलती है, उसको बुराइयों से बचने में मदद मिलती है, उसको भटकने से, उसको कोई भी, इसमें बहुत लंबी डिटेल है। कौन है ये खुशकिस्मत? जो अल्लाह ताला के हुदूद की हिफाजत करता है, जो अल्लाह ताला के डूज और डोंट्स की हिफाजत करता है और उन पे अमल करता है। तो जवाब में अल्लाह ताला उसकी कितनी मदद करते हैं। ठीक है? फिर अगला हिस्सा क्या है कि तू अल्लाह ताला की हिफाजत कर तो उसे अपने सामने पाएगा, यानी तू अल्लाह ताला की इन हदों की हिफाजत कर, डूज एंड डोंट्स, शरीयत की, अल्लाह ताला को सामने पाएगा। और ये भी कुरान मजीद से मैं बता दूं, सूरह हदीद से पता चलता है तर्जुमा, और वो तुम्हारे साथ है, तुम जहां कहीं भी हो अल्लाह ताला उसको देखने वाला है जो तुम करते हो। अच्छा, और खास तौर पर ये उन लोगों के लिए है जो, ये मैंने जिक्र किया शुरू में कि तुम अल्लाह ताला की हिफाजत करो, बात यहीं से शुरू की है। ये अब आपने ये टॉपिक नहीं भूलना कि मैं किसकी बार बार बात कर रही हूँ। ये जो इस तरह से होंगे उन पर खास करम होगा कि अल्लाह ताला उनकी दुनिया में भी हिफाजत करेंगे, आखिरत में भी किस किस तरह उनको जिस्मानी तौर पे भी हिफाजत होगी, उनके दीन की भी, ईमान की भी, उनकी सोच की भी, अकायद की भी, कहीं भटकने नहीं देंगे, उनको गिरने नहीं देंगे। अल्लाह ताला उनकी किस किस तरह से मदद करेंगे, दीन से जुड़ने वाले सब इस मदद को महसूस कर सकते हैं। और फिर बाकी ये कि तुम अल्लाह ताला की हिफाजत करो, वो तुम्हारे साथ होगा। ये चीज, ये मैं जरूर बताना चाहूंगी, आप जो दीन से जुड़ गए हैं, अल्लाह करे कि हम जुड़ गए हों, अल्लाह ताला हमें हिदायत दें और इस्तकामत दें, आप अल्लाह ताला की मदद हर रंग में महसूस करें। कभी आप दीन का जो काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसमें मुश्किल आएगी, लेकिन अल्लाह ताला की साथ मदद भी आ जाएगी। कहीं आप सुस्त पड़ने लगेंगे, लेकिन आप में जज्बा था, इखलास है, और आप अल्लाह ताला की हदों का ख्याल करते हैं, डूज एंड डोंट्स का, शरीयत का, डरने वाले हैं, तकवा वाले हैं, तो अल्लाह ताला आपको बहुत, आपकी मदद आएगी। आप कमजोर पड़ गए हैं, भटक रहे हैं, गिर गए हैं, रुक गए हैं, सुस्त हो गए हैं, गाफिल हो गए हैं, तो खास मदद आएगी आपको, दोबारा से अल्लाह ताला उसी रास्ते पे ले आएंगे, क्योंकि पहली दफा आपने, आपकी तरफ से ये शो किया गया है, दिलचस्पी शो की गई है और एफर्ट शो की गई है। आपने किस तरह से इस रास्ते में अल्लाह ताला को प्रेफर किया है कि मैं वो कहूंगा और वो करूंगा जो अल्लाह ताला को पसंद है, जो नहीं पसंद मैं वो ना कहूंगा ना करूंगा। तो फिर अल्लाह ताला आपकी हिफाजत भी करते हैं, और आप उनको देखेंगे। देखने का मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला नजर आएंगे, आप महसूस करेंगे, आपको लगेगा मेरे पीछे अल्लाह ताला खड़े हैं, इनके मेरे, मुझ पर अल्लाह ताला का खास करम है, हाथ है। मुझसे गलती होने भी लगती है या होती है तो फौरन अल्लाह ताला की मदद आ जाती है। मैं सुस्त होने लगती हूँ, गाफिल होने लगती हूँ, गिरने लगती हूँ, रुकने लगती हूँ, भटकने लगती हूँ, तो अल्लाह ताला की मदद आ जाती है। क्योंकि इसमें एफर्ट ये नहीं भूलनी, इस खुशफहमी में नहीं रहना कि मदद आ जाएगी, खुद ही आ जाएगी, खुद ही नहीं, एफर्ट कर रहा है इसमें वो शख्स। और अगला क्या है, जब सवाल करे तो अल्लाह ताला से सवाल करे। इसका सिंपल तो यही है कि अल्लाह ताला से ही मांगना है, जो मांगना है अल्लाह ताला से मांगे। हाँ, अच्छा, ये जो है ना, ये हिस्सा और जो मदद मांगनी है अल्लाह ताला से मांगी, दोनों में थोड़ा सा मिलती जुलती हैं, थोड़ा सा फर्क भी है, थोड़ी एक ही बात है। क्योंकि जब आप मदद कर रहे, मांग रहे होते हैं, तो आप सवाल ही कर रहे होते हैं ना किसी से। तो इसको मैं दोनों को मुख्तसर बता देती हूँ कि आपने अगर कुछ मांगना है और वो चीज मांगनी है जिसमें इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला का है, पहले तो आपको इल्म होना चाहिए। आपको जिंदगी, मौत, सेहत, सेहत, रिस्क, औलाद, कुछ भी, ये सब चीजों पे इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला का है। इनसे रिलेटेड कुछ भी मांगना है, ये मदद मांगनी है, अल्लाह ताला से मांग, बंदों से नहीं। अल्लाह ताला को जब कोई बंदा मांगता है बहुत अच्छा लगता है, बल्कि अल्लाह ताला से आपको नहीं मांगता तो अल्लाह ताला नाराज होते हैं, ये भी एक हदीस से पता चलता है। ठीक है? तो और मदद में ये है कि आप इंसानों की मदद कर सकते हैं, किसी को कोई हेल्प की जरूरत है तो वो आप करें, कुछ जुल्म रोकने में मदद चाहिए करें, कोई नेकी के काम में मदद चाहिए करें, और किसी को खाना आप पूछ सकते हैं, खाने के लिए कुरान मजीद से पता चलता है, सूरह कहफ से, किस तरह ये आपने वो वाकया पढ़ा ना हजरत मूसा का और हजरत खिजर का, कि वो किस तरह उन्होंने वहां से बस्ती वालों से खाना मांगा था। तो ये कुरान मजीद पढ़ा करें, वहां से पता चल जाएगा कि क्या चीज मांग सकते हैं, क्या नहीं मांग सकते। तो अब बहुत डिटेल है, मुख्तसर बस मैं इतना ही यहीं पे रोकती हूँ। तो इसमें यह है कि जो चीजें आप इंसान असबाब के साथ वो मदद कर सकता है, वहां आप उसकी मदद
مانگ سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں. باقی جس میں انسان کا رول نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے، وہاں انسان سے مدد نہیں مانگنی ہے، سوال نہیں کرنا ہے. اور کہاں انسان چھوڑ کے لوگ قبر والوں سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. تو صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے. اور ویسے بھی دین اسلام بہت زیادہ ہماری سیلف رسپیکٹ پہ فوکس کرتا ہے، بہت زیادہ. ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کس کس طرح سے ہماری ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے. تو ایک دفعہ یہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت سے بیعت لی تھی کہ کسی سے سوال نہیں کریں گے. تو پھر جب ان میں سے کسی کا یہ جو ہوتا ہے نا، یہ کوڑا جسے بولتے ہیں، یہ بھی گر جاتا تھا تو وہ کسی سے نہیں کہتے تھے کہ مجھے پکڑا دو، وہ خود اٹھاتے تھے. تو یہاں سے میں آپ کو ایک پوائنٹ بتانا چاہتی ہوں کہ جب انسان قرآن مجید سے اور حدیث سے جڑتا ہے نا، تھوڑی سمجھ آنے لگتی ہے نا، وہ سمجھتا ہے ان چیزوں کو، تو ایک مسلمان کی سیلف رسپیکٹ بہت بڑھتی ہے. وہ ویسے ہی کسی سے وہ پانی تک نہیں مانگے گا. یہ نہیں کہ وہ ایگو کا مسئلہ ہے، وہ کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہے گا. وہ کہے گا، وہ خود اٹھ کے اپنے کام کرنا چاہے گا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذہن میں رکھے گا کہ اتنے غلام تھے، اس کے باوجود کسی کو کام ہی نہیں بتاتے تھے. تو یہ ہمارا رویہ بدلنا شروع ہو جائے گا کہ ہم اپنے کام خود کرنے لگیں گے. اور اگر کسی سے مدد مانگنی بھی ہے تو کن کن چیزوں میں مانگنی ہے ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے. اور اگر کسی انسان سے بھی کوئی ہیلپ لے رہے ہیں، ظاہر ہے لینی پڑتی ہے سب کو. آپ کوئی بھاری چیز شفٹ کر رہے ہیں تو آپ اکیلے نہیں کر پائیں گے، آپ کو مدد چاہیے ہوگی. تو انسان یہ ذہن میں رکھے کہ یہ جو میری مدد کرنے آ رہا ہے، اس کا میں نے شکریہ تو بولنا ہے، لیکن یہ اصل میں اللہ نے اس کے دل میں ڈالا ہے کہ میری مدد کرے. ورنہ وہ میری مدد کرنے پہ قائل نہ ہوتا، مائل نہ ہوتا، تیار نہ ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا ہے. تو آپ کے نا کانسیپٹ بدلتے جائیں گے. آپ پہلے تو صرف اللہ سے مانگیں گے، مدد بھی اللہ سے مانگیں گے. کچھ مانگنا ہے صرف اللہ سے، دعا صرف اللہ تعالیٰ سے. اور جہاں بندوں کی ضرورت پڑتی ہے ان کے شکر گزار بھی ہوں گے، لیکن ذہن میں اور دل میں یہی ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہی میری مدد کے لیے بھیجے ہیں اور ان کے دل میں میرے لیے مدد اور نرمی کے جذبات ڈالنے ہیں. تو باقی یہی بس جو مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں. ہدایت، صحت، دولت، اولاد، فتح، فتح کچھ بھی چاہیے، یہ چیزیں آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ تو اللہ کا اختیار ہے. صرف اور صرف اللہ سے مانگیں. اور ان سب میں اگر آپ کو مدد بھی چاہیے کسی بھی طرح کی، تو وہ صرف اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اور جو سورۃ الفاتحہ ہے وہ آپ کو یاد ہی ہوگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں ہم یہ ساری چیزیں تفصیل سے دیکھی تھی. آپ دورہ قرآن میں نہیں بلکہ اس کا الگ سے جو 3 دن کا کورس کروایا گیا تھا، آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں بہت تفصیل سے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ میں امید کرتی ہوں کہ یہ اب آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہوگا. پی ڈی ایف آج ٹائم نہیں ہے، اگلی دفعہ پھر پی ڈی ایف میں سے ان جو میں نے آدھا حصہ آپ کے سامنے رکھا ہے، پی ڈی ایف میں سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ سے بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گی کہ پی ڈی ایف میں اور کیا کیا لکھا ہے جو میں نے مس کیا ہے. اور اس کے علاوہ جو باقی حصہ ہے اس کو بھی پی ڈی ایف سے میں آپ کے سامنے رکھ دوں گی. بہت سمپل ہے ویسے، یہ یہاں تک ہے جامعہ ترمذی کا، لیکن اس کے علاوہ بعض جگہ کچھ اور روایات میں یہ بھی ملتا ہے حصہ، اور یہ بھی بڑا خوبصورت حصہ ہے. تو دیکھتے ہیں اگلے ہفتے میں پورا ہوتا ہے یا اس سے اگلے ہفتے میں، کوئی جلدی نہیں. بات یہ ہے کہ آج میں اور آپ اس حدیث سے کیا سیکھ کر اٹھیں گے، یہ چیز میٹر کرتی ہے. آئیے ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. وہ چند کلمات کی تعلیم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے کیا مراد ہے میں نے آپ کو بتایا. پھر اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کیسے 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 کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا. تو یہ ذہن میں رکھیے. پھر اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر، تو اس کو اپنے سامنے پائے گا. اللہ انسان کو مدد محسوس ہوتی ہے، یوں لگتا ہے اللہ تعالیٰ ہر وقت میرے ساتھ ہے. م- میری پشت پر وہ جسے کہتے ہیں نا کہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، یہ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قدم پہ میرے ساتھ ہے، ان کی مدد پہنچ رہی ہے مجھے. اور اس میں اور بھی ڈیٹیلز ہیں کہ کس کس طرح انسان اللہ تعالیٰ کو موجود پاتا ہے، مدد پاتا ہے. تو خیر میں بس مفہوم آپ کو ہی بتانا چاہ رہی ہوں. پھر جب تم مانگ تو اللہ سے، کسی چیز کوئی سوال کرنا ہے نا اللہ تعالیٰ سے. انسانوں سے دوسری تیسری بار آپ مانگیں گے وہ تنگ پڑ جاتے ہیں، نیچرل سی بات ہے. انسان میں وہ ظرف نہیں ہے. تو انسان حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کسی سے کچھ نہ مانگیں. کوئی بہت ضرورت پڑ گئی ہے کسی چیز کی تو ٹھیک ہے، اور اس میں بھی کچھ تفصیلات ہیں کہ بس اتنا ہی. باقی مدد کن کن چیزوں میں آپ انسانوں سے مانگ سکتے ہیں علم ہونا چاہیے، اور کن چیزوں میں صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی ہے، وہ انسان کا رول ہی نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے. اور
बाकी ये सवाल करने में, मदद करने में थोड़े मिलते जुलते हैं, बस अल्लाह ताला से। और किसी बंदे से भी अगर कोई हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है, कुछ दे रहा है, उसके शुक्रगुजार होना है। लेकिन असल में ये भी अल्लाह ताला का ही है कि अल्लाह ताला ने उसको आपकी मदद के लिए इस तरीके से, कभी वो खुद किसी और तरीके से करता है, कभी किसी तरीके से, तो ये अल्लाह ताला ने उसे भेजा। चलिए जी, क्लास का टाइम हो गया। इसी हदीस को इंशाल्लाह ताला इसके बाकी हिस्से को भी देखेंगे और पीडीएफ से मजीद कुछ देखेंगे। जितना देखेंगे उतनी नई बातें भी हमारे जहन में आएंगी, तो अगली बार जो आज कुछ अगर मिस हुआ है तो अगली बार उसको भी ऐड करेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी जो आप सीखती जा रही हैं, आप इनके पॉइंट्स भी बना सकती हैं, आप अपनी डायरी पे लिख सकती हैं। हम भूल जाते हैं, करने की बातें भी भूल जाते हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह, कभी कोई क्लास ले रहे हैं, कभी कोई क्लास ले रहे हैं, कभी कुछ पढ़ रहे हैं, कभी कुछ पढ़ा रहे हैं, तो वो काफी हद तक इल्म ताजा भी रहता है, लेकिन बहुत कुछ भूल भी जाता है। आप चाहें तो अपनी डायरी बना सकती हैं, पॉइंट्स खूबसूरती से लिख सकती हैं। कभी कभार कुछ महीनों बाद पीछे से कोई सफा खोल के देख लिया करें कि करने की बातें क्या थी, ऐसा तो नहीं मैं भूल गई हूँ, उनको दोबारा से ऐड कर लिया करें। इंसान का एक माना निस्यान से भूल जाने वाला भी है, भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। कोई कितना भी इंटेलिजेंट हो, कुछ ना कुछ कभी ना कभी उसको मौके पे भूल जाता है, कभी वैसे ही भूल जाता है, कभी उम्र एज के साथ भूलने लगता है। तो बाकी ये है कि आप इनको खुद भी अमल करें, अपने प्यारों से भी शेयर करें और लोगों से भी शेयर करें।